بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. 24واں پارہ پڑھا گیا ہے تراویح میں. اللہ تعالیٰ نے اس میں جو مضمون پہلے بیان فرمایا ہے وہ موت سے متعلق ہے. موت دو طرح کی آتی ہے. ایک موت وہ ہے جو بیداری میں آتی ہے. آدمی جاگ رہا ہوتا ہے, بات کر رہا ہوتا ہے, کھا پی رہا ہوتا ہے, لوگوں کے سامنے مر جاتا ہے, اس کی روح نکل جاتی ہے. ہارٹ اٹیک ہو گیا, اس کو بلڈ پریشر شوٹ کر گیا, اس کو دوسری قسم موت کی وہ ہے جو نیند کی حالت میں آتی ہے. سو گئے, سوتے میں ہی مر گئے, گھر والے جگا رہے ہیں, بدن میں حرکت ہی نہیں ہے, پتہ چلا نیند نہیں چلے گی. ان دونوں قسموں کو اللہ نے اس بارے میں بیان کیا اس کے پہلے رکوع میں. اللہ یتوفی الانفس, اللہ تعالی موت دیتے ہیں, روح قبض کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا روح قبض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرشتے مقرر کیے ہیں, اللہ پاک کے حکم سے روح قبض کرتے ہیں. حین موت, اس کا موت کا وقت آ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے ملک الموت کو, اس کی روح نکال دو, نکال لیتے. والتي لم تمت في منامها, اور دوسری صورت وہ ہے جو سوئے میں ہے, انہیں موت نہیں آئی. لیکن جب انسان سوتا ہے تو روح نکل جاتی ہے اس کے بدن سے, اس کی سانس اور نفس چلتی ہے صرف, لیکن اس روح کا تعلق ہوتا ہے اس کے بدن سے. امام بغوی رحمہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کے بدن سے روح نکل جاتی ہے, لیکن اس روح کا تعلق پھر بھی اس بدن سے ہوتا ہے. فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ فرمایا جس طرح یہ سورج نکلتا ہے, یہ زمین سے اربوں خربوں دور ہے, لیکن اس کے باوجود اس کی کرنیں, اس کی تپش, اس کی گرمائی زمین کو پہنچتی ہے بہت دور, وہ بہت دور. یہی مثال روح کی ہے, نکل جاتا ہے, نکل جاتی ہے روح, لیکن تعلق ہوتا ہے اس کا بدن سے. تو جس کی موت کا فیصلہ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, تو اس کی روح جو نکل جاتی ہے نیند کی حالت میں, تو وہ واپس اس کے بدن میں آتی نہیں ہے, تو سمجھو یہ مر گیا. اور جس کی زندگی باقی ہوتی ہے تو اس کی روح کو واپس اس کے بدن میں بھیج دیتے ہیں, پھر اڑ جاتا ہے. اس لیے کبھی آپ نے غور کیا حضور علیہ السلام کی جو یہ دعا ہے اپنی امت کو بتلائی آپ نے کہ سوتے وقت یہ پڑھو, سونے کے بعد جب اٹھو تو یہ پڑھو. اس کے الفاظ پہ غور کیا کبھی؟ اللہم بسمک اموت و احیا, اے اللہ میں آپ کے نام سے مرتا ہوں. یہ سونا مرنا ہے, آپ سو رہے ہیں, آپ مر رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں آپ صبح اٹھ پائیں گے کہ نہیں. اس لیے فرمایا باوضو ہو کے سونا چاہیے آدمی, دن کا قیلولہ کرے یا رات کو سوئے, باوضو ہو کے سونا چاہیے. اللہم بسمک اموت, اے اللہ آپ ہی کے نام سے مرتا ہوں, احیا اور آپ ہی کے نام سے زندہ ہوں. زندگی ہوگی تو اڑ جاؤں گا دوبارہ. اور پھر جب آدمی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو پھر کیا دعا بتلائی حضور پاک علیہ السلام نے؟
الحمدللہ الذی، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. تعریفوں کے لائق، تعریف کے قابل کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات. احیانا، اس نے ہم کو زندہ کر دیا. مر گئے تھے ہم، اللہ نے پھر ہم کو زندگی دے دی، پھر ایک دن اور دے دیا، پھر ایک موقع دے دیا ہے. چلو تم کو ایک دن اور دیا، اس میں ہم کو راضی کر لو. احیانا بعدما اماتنا، میں مر گیا تھا، میں سو جانا مر جانا، میں تو مر گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر زندہ کر دیا. لیکن آخری جملہ جو فرمایا اس دعا کا وہ بڑا عجیب ہے. فرمایا کہ روزانہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ روزانہ اٹھیں گے، روزانہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے جو ہے وہ الارم والی گھڑی لگائی ہوگی، وہ بجے گی تو آپ اٹھیں گے، یا آپ نے موبائل پہ الارم لگایا ہوگا، یا آپ نے بیوی بچوں سے کہا ہوگا. فرمایا ایک دن ایسا آئے گا یہ سارے الارم بجیں گے لیکن آپ اٹھ نہیں پائیں گے. ایک دن ایسا آئے گا آپ کی بیوی آپ کو ہلا رہی ہوگی، بچے آپ کو ہلا رہے ہوں گے، چیخ و پکار ہو رہی ہوگی کہ یہ تو صحیح تھے، یہ تو رات کو ہمارے ساتھ دعوت میں آئے، تقریب میں آئے، حال میں آئے، شادی میں آئے، ہماری میٹنگ ہوئی، کھانا ایک ساتھ کھایا، ہنستے کھیلتے چائے پی. یہ کیسے مر گئے؟ یہ ایسے ہی مرتے ہیں. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اللہ فرما رہے ہیں حضور پاک علیہ السلام سے کہلوائیے دعا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ایک دن ایسا آئے گا ہمارے پاس آ جاؤ گے آپ. یہ نہیں سمجھنا کہ روزانہ اٹھو گے آپ، ایک دن آپ کو ہم ہمیشہ کے لیے سلا دیں گے. کتنی خوبصورت دعا ہے، کتنی خوبصورت دعا. اس لیے نیند کو موت کی بہن کہا. باوضو ہو کے سونا چاہیے. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی پر 3 دن سے زیادہ وقت نہ گزرے، 3 دن کے اندر اندر اس کو چاہیے کہ اس کے تکیے کے نیچے اس کا وصیت نامہ موجود ہو. کیوں فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے؟ یہ تو مر رہا ہے، بستر پہ آیا ہے، چارپائی پہ آیا، پلنگ پر آیا ہے، اس کو تھوڑی پتا ہے کہ صبح زندہ ہوگا کہ نہیں ہے. اور اتنی غفلت میں زندگی گزار رہے، اس نے اب تک وصیت نہیں لکھی. آپ نے فرمایا 3 دن سے زیادہ نہیں گزرنے چاہیے، 3 دن کے اندر اندر وصیت لکھ کے فرمایا تکیے کے نیچے رکھو. مر گئے تو کم سے کم گھر والوں کو پتہ تو چلے گا اس کے معاملات کیا تھے. جھگڑے تو نہیں ہوں گے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ. آپ دیکھ لیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے اپنے خاندانوں میں، دوستوں میں، کئی میت ایسی ہوئی جو سوئے پھر اٹھ نہیں سکے. مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے حضرت قیلولے کے لیے لیٹے، ایسے لیٹے کہ پھر اٹھ ہی نہیں سکے، اسی حالت میں موت آ گئی. ہمارے ایک دوستوں میں سے تھے نارتھ میں، رات کو اپنی بہن کی شادی میں خود اپنی بہن کو سجایا، گاڑی کو سجایا، بہن کو لے کے گئے، سارا انتظامات کیا، بہن کو رخصت کیا، اپنے گھر آئے، سوئے، صبح اٹھایا پتہ کہ مر گئے. اور اللہ کی شان دیکھیے آپ کہ وہ دوسرے منزل پہ سوئے تھے، سارے بھانجے بھتیجے رشتے دار سارے آئے ہوئے تھے، شادی کی تقریب تھی، خود دوسری منزل پہ سوئے. وہ رات کو دیر سے آئے تھے تو صبح کو دیر سے اٹھے گھر والے سارے. تو بچوں نے دیکھا اپنے ماموں کو الٹا سوئے ہوئے اور چونٹیاں چل رہی ہیں ان کی کمر پر، ان کے بدن پر. انہوں نے اوروں سے کہا، گھر والے اٹھے، والدہ آئی، دیکھا تو چونٹیاں چل رہی اور یہ الٹا ہاتھ اپنے دل پہ ایسے رکھے ہوئے. تو رات کے وقت سوتے ہوئے ان کو کوئی ہارٹ اٹیک ہوا تو دل میں جو تکلیف شروع ہوئی تو ایسے ہاتھ رکھ کے الٹا ہو گیا، وہ الٹی حالت میں ہی نکل گئی.
تو بدن ٹھنڈا ہو گیا ان کا. بدن جو ٹھنڈا ہوا تو پھر یہ ہاتھ یوں نہیں ہو رہا تھا, ایسا کہ ایسے ہی رہا کئی گھنٹوں تک. اس لیے فرمایا کہ جب میت ہو جائے, کسی کی روح نکل جائے, اس لیے کہتے ہیں جبڑا بند کر دو, اس کا کپڑا لٹکاؤ تاکہ منہ کھلا نہ رہ جائے. اس لیے بولتے ہیں کہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. آنکھیں بند کر دو, کھلی رہ گئی, پھر یہ بند بڑی مشکل سے ہوتی ہے. وہ ہاتھ ایسے ہی تھے. ان کی والدہ کو یقین ہی نہیں آیا, کہنے لگے مر ہی نہیں سکتے, یہ کیسے مری ہے. پھر بڑی مشکلوں سے گرم پانی ڈال کے آہستہ آہستہ پھر ہاتھ کو. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے آپ, کہ اس گھر میں اتنے افراد اوپر نیچے سو رہے تھے, تو چونٹیاں کسی کے پاس بھی نہیں آئی, وہ روڈ سے چلی. دیکھو اللہ کا نظام دیکھیں آپ, روڈ سے چلی وہ اور دوسرے فلور پہ چڑھی وہ, اور جہاں پہ یہ مردہ سویا تھا اس کے اوپر آ کے بیٹھی. زندوں کو نہیں کاٹا اس نے. آپ غور کیجئے گا, قبرستان میں جب میت کو دفنا دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے چونٹیاں آتی ہیں وہاں پر. سب سے پہلے کیا آتی ہے؟ چونٹیاں. پورا ایک لشکر آتا ہے, وہ سوراخ کر کر کے پھر اندر جاتا ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. بعدوں کی روح کو واپس کر دیتے ہیں ہم ایک وقت مقرر آتا ہے جب اس کی زندگی باقی ہے. اللہ فرمانے دیکھو اس نظام کو, ان فی ذلک لآیات, یہ کتنی بڑی قدرت کی نشانی ہے. تمہارے سامنے بندہ چلا جاتا ہے, تم غسل بھی دیتے ہو, جنازہ بھی پڑھتے ہو, اپنے کندھے پہ لے جا کے اس کو قبر میں بھی رکھتے ہو, پھر بھی تمہارے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے. قوم یتفکرون, بڑی نشانی ہے اس کے اندر. لیکن یہ اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہو, جس کو آخرت کی فکر ہو. موت سے بڑی نصیحت تو کچھ ہے ہی نہیں. موت کی نصیحت جس کے دل میں راسخ ہو گئی, اس کو تو لمبے چوڑے بیان سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انگوٹھے کے نگینے پر یہ کلمہ لکھا ہوا تھا, کفا بالموت واعظا یا عمر. اے عمر, نصیحت کے لیے تو موت ہی کافی ہے. نصیحت کے لیے تو موت ہی کافی ہے. ارے موت سے آدمی نصیحت حاصل نہیں کر سکا تو باقی کس چیز سے کرے گا یار. اس کے گھر کے اندر اس کا باپ چلا گیا, اس کی ماں چلی گئی, گھر کے افراد کم ہو گئے, یہ ابھی بھی بے ہوشی میں زندگی گزار رہا ہے. ابھی بھی اس نے لمبی لمبی امیدیں لگائی ہوئی ہیں, لوگ لمبے لمبے ارادے رکھے ہوئے اس نے. اس کا دل جو ہے ابھی تک غفلت میں ہے. موت سے بڑی نصیحت کوئی ہے ہی نہیں. ماں چلی جائے آدمی کے سامنے, باپ چلا جائے, اس کا جوان بیٹا چلا جائے, اور پھر بھی یہ قہقہے مارتا ہو, پھر بھی یہ ٹائم پاس کرتا ہو, پھر بھی اس کو تبدیلی نہ آئی ہو, یہ اپنے دل کا علاج کرائے گا. اگلا مضمون بیان فرمایا, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. سب سے بڑی آیت ہے رحمت اللہ. حضور پاک علیہ السلام سے اللہ پاک نے کہلوایا, قل, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے, یا عبادی, اے میرے بندو. بڑی لذت چاشنی محبت ہے اس جملے میں, یا عبادی. یہ جو آخر میں یا آیا ہے, اللہ تعالیٰ فرمائے اے میرے بندو. کون سے بندے ہیں؟ سارے بندے ہیں اللہ تعالیٰ. جو خاص اپنی طرف اللہ پاک نے نسبت کی ہے, جو میرے بندے, تو یہ کون سے ہیں؟ فرمایا یہ وہ ہیں الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں کی زندگیاں گناہوں میں گزر گئی, جن کی زندگی غفلت میں گزر گئی. فرمایا کہ یہ کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید رہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو.
اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کریم، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر رحیم ذات ہے ہی نہیں۔ یہ نہ سوچے یہ بندہ کہ عمر 50 سال ہو گئی، 60-70 سال ہو گئی، ساری زندگی اللہ کو ناراض کرتا رہا، ناراض کرتا رہا، ناراض کرتا رہا، نہ کبھی مسجد آیا، نہ عبادتیں کی، نہ دنیا میں آنے کا مقصد پہچانا، نہ اپنے بنانے والے خالق کو پہچانے کہ اس نے بھیجا کیوں ہے دنیا میں، وہ چاہتا کیا ہے مجھ سے، اس کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں مجھے بھیجنے کا۔ بس حیوانیت والی زندگی تھی، جو من چاہا وہ کرتے چلے گئے، جو دل نے چاہا وہ کرتے چلے گئے، جس راہ پہ چل پڑے تو چل پڑے، یہ نہیں دیکھا صحیح ہے غلط ہے۔ جوانی تھی، دیوانی تھی، کرتے چلے گئے۔ اب بدن میں طاقت رہی نہیں، اب ہوش آ گیا، چلو بھائی اب تو قبر کے منڈھیر پہ آ گئے، اب تو زندگی اتنی گزر گئی کہ اب تو اپنا پیشاب بھی باتھ روم تک نہیں لے جا سکتے، اب تو اتنے کمزور ہو گئے ہم، بوڑھاپا اتنا آ گیا، اعصاب اتنے کمزور ہو گئے، اب تو جوڑ جوڑ درد کرتا ہے، اب تو وہ دانت بھی نہ رہے، اب تو ثقیل اور موٹی غذا بھی نہیں کھا سکتے، اب کیا ہو؟ اب پہنچے کہاں پر؟ قبر کے منڈھیر پہ پہنچے۔ تو فرمائے نا امید نہ ہو، نا امید نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کے معاف کرنے والے ہیں۔ آپ کے 80 سال کے گناہ ہیں، آپ رونا شروع کر دیں اللہ کے سامنے، معافی طلبی کرنا شروع کر دیں اور مخلوق کے حقوق ادا کرنا شروع کر دیں، اللہ پاک زندگی کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف بھی کریں گے اور آپ کے دل کو سکون بھی بخش دیں گے۔ سکون بخش۔ ایک بڑی عمر کے صحابی آئے حضور پاک علیہ السلام کی مجلس میں، بہت عمر ہو گئی تھی، عصا کے سہارے آئے، سلام کیا، حضور پاک علیہ السلام سے فرمایا کہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے زمین کے اوپر میں نے نہ کیا ہو، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے زمین کے اوپر میں نے نہ کیا ہو، جو طاقت میں آیا وہ گناہ کر بیٹھا میں، اب بڑھاپا آ گیا ہے، بال سفید ہو گئے، اب طاقت نہیں رہی بدن میں، اب خوف آتا ہے، موت آ گئی، اللہ کو کیا جواب دوں، اب ڈرتا ہوں، تو میری زندگی کے جو گناہ ہے پچھلے اس کو معافی کا کوئی راستہ ہے کہ نہیں؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو تم گھر سے نکلے ہو اسی ارادے سے کہ میں توبہ کر لوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگوں، تو جس درخت کے پاس سے، جن سنگریزوں پتھروں کے پاس سے گزرے ہو، سب نے تمہارے لیے استغفار کیا ہے، تمہاری نیت یہ تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھوائی، یہ ہم کو یاد کرنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں یہ بڑی مختصر ہوتی ہیں، اور مختصر، لمبی نہیں، اور مختصر، جامع، جیسے یہ دعا بتلائی، اپنے اس بوڑھے صحابی سے فرمایا کہ پڑھو، پڑھوایا آپ نے فرمایا میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ پڑھو، فرمایا اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، سبحان اللہ، 3 مرتبہ حضور علیہ السلام نے پڑھا، 3 مرتبہ ان سے پڑھا۔ کیا معنی اس دعا کے؟ اللہم مغفرتک، اے اللہ آپ کی مغفرت، آپ کی بخشش، آپ کا معاف کرنا،
یہ بہت وسیع ہے، آپ کی دریائے رحمت کا کوئی کنارے نہیں ہے، آپ کی دریائے مغفرت کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اوسع من ذنوبی، میرے گناہ کے مقابلے میں آپ کی دریائے رحمت مغفرت بہت وسیع ہے اللہ، میرے گناہ اس کے سامنے بہت چھوٹے ہیں۔ بہت بڑے میدان میں ایک فٹ بال رکھ لی جائے تو بتائیے میدان بڑا لگے گا، فٹ بال بڑی لگے گی؟ فٹ بال تو چھوٹی سی، میدان بہت بڑا ہے۔ یہ تو سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دریائے رحمت، اللہ تعالیٰ کی مغفرت بخشش، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، بہت وسیع ہے، وہ تو انسان کی عقل میں آ ہی نہیں سکتی۔ فرمایا اے اللہ آپ کی دریائے مغفرت کے سامنے میرے گناہ بہت چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے۔ دوسرا جملہ دعا کا کیا ہے؟ وَرَحْمَتُكَ أَرْجَىٰ عِندِي مِنْ عَمَلِي، اے میرے اللہ میں آپ کی رحمت کا امیدوار ہوں، میں آپ کے فضل کا امیدوار ہوں، میں اپنے کسی عمل کا امیدوار نہیں ہوں کہ مجھے اس عمل پہ بخش دیا جائے۔ میری مغفرت اور بخشش جو ہوگی وہ صرف اور صرف آپ کے فضل سے ہوگی۔ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھائی، اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا قم غفر اللہ لک، فرمایا کھڑے ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری زندگی کے تمام گناہ معاف کر دیے۔ ہر وقت یہ دعا مانگنے سے، عربی میں نہیں آتی اردو میں مانگ، اپنی زبان میں مانگ، اے اللہ آپ کی مغفرت میرے گناہ کے مقابلے میں بہت کشادہ وسیع ہے، میں آپ کی رحمت کا امیدوار ہوں، اپنے کسی عمل کا امیدوار نہیں۔ جنت میں جو اللہ پاک بندوں کو داخل فرمائیں گے اپنے فضل سے داخل فرمائیں گے، اعمال پہ نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ تو بنی اسرائیل میں ایک عابد گزرا، 500 سال تک عبادت کرتا رہا، پہلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ تھی۔ اور سمندر میں اس نے عبادت کی، اس نے کہا لوگوں سے ملنا جلنا نہ رہے۔ اسی سمندر میں اللہ نے میٹھے پانی کا انتظام کیا اور ایک انار کے دانے کا اس کے لیے بندوبست کیا، ایک درخت انار کے دانے کا لگایا، پانی پیتا، بھوک لگتی انار کھاتا 500 سال تک۔ جب موت کا وقت آیا پھر دعا مانگی، فرمایا اللہ سجدے میں موت دیجیے۔ یہ دعا بھی قبول ہوئی، سجدے میں روح نکالی گئی۔ اس کے بعد جب پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ ہمارے فضل سے ہماری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ وہ جو میری 500 سال کی عبادت تھی وہ کام دی۔ کیا کہنے لگا؟ وہ جو میرے 500 سال کی عبادت تھی وہ کام دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبادت پہ ناز ہے۔ فرشتوں سے فرمایا کہ جہنم کے کنارے کنارے اس کو ذرا لے چلو۔ اب چند قدم ہی لے کے چلے جہنم کے کنارے تو جہنم کی گرمی تپش اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حلق خشک ہو گیا، زبان باہر نکل آئی، کہنے لگے بھائی پانی پلاؤ۔ فرشتوں سے کہا، فرشتوں نے کہا یہ دنیا نہیں ہے، یہ آخرت ہے، کچھ دو گے تو کچھ ملے گا۔ کہنے لگے کیا چاہیے؟ کہنے لگے 250 سال کی عبادت دے دو، 1 گلاس پانی دے دو۔ کہنے لگے لے لو 250 سال کی عبادت، پانی پلا دو۔ لے لی، پانی دے دو۔ پھر تھوڑا سا اور آگے لے کے چلے، پھر پیاس لگی، کہنے لگے مر رہا ہوں پانی پلاؤ بھائی۔ کہنے لگے کچھ دو گے؟ کہنے لگے کیا چاہیے؟ کہا 250 سال کی عبادت، 1 گلاس پانی۔ 2 گلاس پانی پہ 500 سال کی عبادت گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر ہوا لے کر آؤ اسے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے بندے یاد ہے تجھ کو 500 سال تک کتنے گلاس پانی پیے تم؟ یاد ہے کتنا تجھ کو کھلایا ہم نے؟ تو سر جھک گیا اس کو، اور میں یا اللہ مجھ سے خطا ہوئی، بس آپ کے فضل سے ہی میں جنت میں جاؤں گا، آپ کی رحمت سے جاؤں گا۔ تو اللہ پاک سے ہر وقت رحمت اور فضل مانگتے رہنا چاہیے، سمجھے کہ نہیں؟
اور قیامت کے دن بھی اللہ کی رحمت اور فضل شامل حال ہوگی تو بیڑا پار ہو جائے گا. عبادت پہ بھی تو کبھی ناز نہیں کرنا چاہیے. صاحب ہم تو روزے رکھتے ہیں, ہم تو اتنے نوافل پڑھتے ہیں, ہم تو اتنے ذکر کرتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ذات ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ پاک غفور ہے, بخشنے والے ہیں, مہربان. کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. کافر اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے. انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون. کافر ہو وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے. ایمان والا کبھی بھی نا امید نہیں ہوگا, بھلے کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو, امید رکھتا ہے. حجاج بن یوسف اچھائی بھی ہے اس کی, برائیاں بھی ہے, ظلم بھی بہت کیا اس نے. موت کا وقت آیا, اس کی ماں رونے لگی, اس کی ماں رونے لگی. حجاج نے اپنی والدہ سے پوچھا کیوں روتی ہے؟ اور میں بیٹا اس لیے رو رہی ہوں, یہ جو تو نے ظلم کیا ہے پتہ نہیں تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اللہ وہ آگے سے کہنے لگا اپنی والدہ کو کہ اماں جان یہ بتائیے, اگر آپ کے سامنے مجھے کوئی آگ میں ڈالے آپ برداشت کرو گے؟ بولے کہ نہ بیٹا, میں تو کبھی یہ منظر دیکھ ہی نہیں سکتی کہ میری آنکھوں کے سامنے تجھے کوئی آگ میں ڈالے. تو آگے سے کہنے لگا میرا اللہ آپ سے 70 گنا زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے, مجھے امید ہے وہ مجھے جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا. مرنے کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگے جتنی دفعہ میں نے جتنا بے گناہ میں نے لوگوں کو قتل کیا اتنی دفعہ مجھے بھی قتل کیا گیا تھا. میرا سر الگ کر دیا جاتا تھا, پھر جوڑ دیا جاتا تھا, پھر مارا جاتا تھا, سزائیں مجھے ملی, اور نا امید نہیں ہوئی. اللہ کی ذات سے کبھی نا امید نہیں. اور امید تب بنتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ جب مخلوق سے امیدیں ختم کر لیں. آپ کو اپنی زندگی پرسکون بنانی ہے, اطمینان والی بنانی ہے, اللہ کی قسم مخلوق سے امیدیں ختم کر دیں. آپ ایک اللہ کی ذات سے امید بن دیں. مخلوق سے کبھی امید نہ رکھے کہ یار اس سے سلام دعا شروع کر دیتا ہوں, بڑا آدمی ہے, چلو کسی مشکل میں کام آئے گا, بس گئے آپ. مخلوق سے امیدی دراریں پیدا کر دیتی ہے دل میں. امید ایک اللہ کی ذات پر, بھروسہ ایک اللہ کی ذات پر, اعتماد اللہ کی ذات پر, زمین والوں پہ نہیں. اللہ کی قسم زمین والے آدھے راستے میں چھوڑ دیتے ہیں, آدھے راستے میں چھوڑ دیتے. ضرورت کے لیے آپ کو اپنے سر کا تاج بنا دیں گے, جہاں ضرورت پوری ہوگی اور ٹشو کی طرح اٹھا کے پھینک دیں گے. تو ضرورت کیا ہے ان سے دل لگانے کی, ضرورت کیا ہے ان پہ بھروسہ کر, دل لگانا اللہ سے لگا. اللہ سے بڑے با وفا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کبھی راستے میں نہیں چھوڑتے, دنیا راستے میں چھوڑ, بیوی چھوڑ دیتی ہے بھائی, بچے چھوڑ دیتے ہیں اپنے, آپ کا خون ہے وہ چھوڑ دیں گے آپ, اللہ نہیں چھوڑ, اللہ نہیں چھوڑ. اللہ کو محبت ہے بندوں سے. ہم بے وفائی کرتے ہیں, اللہ نہیں کرتے. اگر اللہ تعالیٰ بے وفائی کرے بندوں سے تو ہمارا پانی بھی بند کر دیں گے, ہمارا کھانا پینا بھی بند کر دیں گے, ہمارے اس حالت میں اتنے موٹے موٹے پھوڑے نکال دیں گے کہ ایک نوالا نیچے نہیں جا سکے گا. کر لو کیا کر سکتے ہیں, لیکن کبھی کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا؟ کبھی نہیں کرتے, کبھی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ با وفا ہے, ہم بے وفا, ہم بے وفا. اللہ تعالیٰ کھلانے والے, ہم ناشکر ہیں. ہم اسی کی روٹی کھاتے پھر بھی اس کو ناراض کرتے, لیکن وہ پھر بھی کھلاتا ہے. آپ ماں باپ کا کہنا نہ مانے, چوتھے دن جو ہے نا دسترخوان سے اٹھا لیں گے کہ نکل یہاں سے, جا کسی سیلانی کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا, جا یہاں سے. اپنے ماں باپ اٹھا دے, اللہ نہیں اٹھاتے, کھلاتے. کتنا آدمی اللہ کو ناراض کرتا ہے, پھر بھی اللہ پاک اس کو میٹھی نیند سلاتے ہیں.
پھر بھی دیکھو کھل کے اس کا تقاضا ہوتا ہے، پیشاب بند ہو جائے تو کیا حال ہوگا اس کا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے لو لگانا، امید اللہ تعالیٰ سے رکھنا، تعلق اللہ تعالیٰ سے رکھنا، بھروسہ اللہ تعالیٰ پر رکھنا، پریشانی نہیں ہوگی. زمین والوں سے ہوتی ہے پریشانی جب آدمی ان پہ بھروسہ اور اعتماد کرتا ہے، زمین والوں پہ کبھی نہ کرتا. تیسرا مضمون بیان فرمایا وما قدر اللہ حق قدری. بہت بڑا گلہ کیا اللہ تعالیٰ نے، گلہ ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وما قدر اللہ حق قدری، یہ لوگوں تم نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی. حق قدری، جیسے حق تھا اس کی قدر کرنے کا. اللہ اتنے کریم ہے، اتنے رحیم ہے، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والے، تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والے، تمہارے اطمینان، تمہارے راحت کے لیے اس نے تمہیں اسباب دیے. یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی، تو جیسے حق کا قدر کرنے کا. تم ناراض نہیں کرتے اس کو، تم نے قدم قدم پہ اس کو ناراض کیا. یا ایھا الانسان، سورہ انفطار میں فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان. ساری انسانیت کو مخاطب کیا، ایمان والوں کو نہیں. انسان میں تو یہ مسلمان بھی آگے، ساری انسانیت. یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس نے تجھ کو دھوکے میں ڈالا ہے اپنے کریم رب سے. فرمایا کیوں اس سے منہ پھیرتا ہے، کیوں اس کی عبادت سے بھاگتا ہے، کیوں اس کو ناراض کرتا ہے، کیوں اس کے ساتھ کفر شرک کرتا ہے، کیوں اس کے حکموں کو توڑتا ہے. ما غرک بربک الکریم، کس نے تجھ کو دھوکے میں ڈالا ہے؟ اتنا کریم رب. الذی خلقک، اس نے تجھ کو پیدا کیا ہے. دنیا والوں نے بنایا کیا تجھ کو؟ وقت کے بادشاہ نے بنایا تجھ کو. تیری آنکھیں، یہ کان، یہ سارا جسم کتنا قیمتی بدن ہے انسان کا. کوئی اپنے ایک ناخن دینے کو تیار نہیں ہے. کوئی کسی کو کہہ لا یا تم کو لاکھوں روپے دیتے ہیں ناخن نکال کے، وہ کبھی نہیں دے گا. کوئی اپنی انگلی نکال کے کسی کو نہیں دے گا تو چلو یہ تم لگا لو. الذی خلقک، اس نے تم کو پیدا کیا. فسواک فعدلک، اور کیسے اندازے سے بنایا، کتنا خوبصورت مجسمہ، سارے آگا کتنے ترتیب سے اللہ نے بنا دیے. ایک کان چھوٹا ہوتا ہے، دوسرا کان ہاتھی جتنا بڑا ہوتا ہے، کتنا بدنما لگتا ہے انسان. کیسے ساری چیزیں لیول میں، ایک ٹانگ بڑی ہوتی ہے، ایک چھوٹی ہوتی، اس کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے. کیسے چلتا ہے یہ؟ فسواک فعدلک فی ای صورت، یہ کتنی خوبصورت شکل بنائی تمہاری ہم نے، کتنی خوبصورت شکل بنائی. اللہ فرما رہے ما شاء رکب، صورت کتنی خوبصورت دی. یہ ناک بجائے یہاں کے اگر اللہ پاک پیچھے یہاں سر کے پیچھے لگا دیتا کتنا بدنما لگتا ہے انسان. ایک آنکھ اتنی ہوتی اور ایک اتنی بڑی بنا دیتا، کتنا عجیب سا لگتا ہے یہ انسان. یہ ہونٹ اگر ایسے بڑے بنا دیے جاتے اور بند نہ ہوتے تو کتنا عجیب لگتا ہے یہ انسان. کیا خوبصورت تخلیق کی اللہ نے جل جلالہ. فی ای صورت، پھر کیسی صورت بنائی تمہاری جو تم ہم کو ناراض کرتے. تو ہم ناشکرے ہوئے، نافرمان ہے. اس لیے اس آیت میں فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، میرے بندو تم نے میری قدر نہیں کی. فرمایا حق قدر، جیسے حق کا قدر کرنے کا. حق تو یہ تھا کہ تم ہم کو ناراض ہی نہ کرتے. فرمایا حق تو یہ تھا کہ تمام چیزوں میں تم ہمارے حکم کو مقدم رکھتے. فرمایا پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کو بیان فرمایا والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، قیامت والے دن یہ ساری زمین ہمارے قبضے میں ہوگی. والسماوات مطویات بیمینہ، یہ پورے آسمانوں کو ہم اپنے دائیں ہاتھ میں سمیٹ لیں گے. فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہیں اس کی کیفیت کسی کو نہیں معلوم، اور نہ انسانی بدن پر اللہ پاک کی ذات کو محمول کیا جا سکتا ہے، کبھی نہیں.
انسانی عقل میں آتی نہیں. یہ ساتوں آسمان فرمایا ہم اپنے دائنے ہاتھ میں سمیٹ لیں گے. فرمایا ہم وہ طاقت والے ہیں پھر بھی تم ہم کو ناراض کرتے ہو. فرمایا پھر اللہ پاک کا صبر دیکھیے آپ, پھر اللہ پاک کا تحمل دیکھیے. ساری زندگی اللہ کو ناراض کرتے رہے, کبھی ایک مرتبہ اللہ نے زمین کو حکم نہیں دیا کہ اس باغی اور مجرم کو دھنسا لے, کبھی نہیں. اللہ چاہے جیسے پہلی امتوں کی صورتوں کو اللہ نے بدل دیا, کسی کو بندر بنائے کسی کو سور بنائے, ایسا کر سکتے ہیں وہ؟ اس کا صبر ہے, تحمل ہے. اللہ پھر بھی مہلت دیتے ہیں, کہتے چھوڑ دو, ایک دن پلٹ آئے گا, توبہ کر لے گا. یہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون, پاک ہے اللہ کی ذات. تو ہمیں چاہیے اس کریم رب کی قدر کریں, ہم اس رحیم رب کی قدر کریں جس نے اطمینان کے لیے, سکون کے لیے بیوی دی, آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اولاد دی, سارا بدن صحیح سلامت بنایا, ڈائلیسس پہ نہیں رکھا ہمارے گردوں کو, آنکھیں ہماری کام کر رہی ہیں, سارا بدن ہمارا کام کر رہا ہے, کسی کے سہارے کے محتاج نہیں ہے, کسی اور چیز کے محتاج نہیں ہے. رہنے کو مکان دیا, چلنے کو سواری دی, مہینوں بھر کے راشن گھروں میں رکھے ہوئے ہیں, ہفتوں بھر کے راشن رکھے ہوئے ہیں, کوئی گھر میں بیمار نہیں ہے, گھر میں کسی کو بڑی بیماری نہیں ہے, کوئی ہسپتال میں نہیں ہے. تو بھائی آپ کو روزانہ ہم کو چاہیے سجدے میں اپنا سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کریں. یا اللہ اتنی بارشیں ہیں آپ کی نعمتوں کی, اور میں تو بڑا ہی نااہل, اس کے قابل ہوئی نہیں, میں تو وہی اس کے قابل ہے. اللہ اپنے بیٹے بھی دیے, بیٹیاں بھی دی, بیوی بھی دی, محبت والی دی, خدمت والی دی, بچوں والی دی, اتنی نعمت ہے جس کو گن نہیں سکتا یہ, پھر بھی اللہ کو ناراض کرے. اس لیے فرمایا ما قدر اللہ حق قدر, پھر ان کو قدر نہیں کی ہماری آپ نے جیسے حق کا قدر کرنے. اللہ کی قدر کرنا پہچانے. اللہ کی قدر یہ ہے جل جلالہ کہ اللہ کی معرفت اور تقوی نصیب ہو اور گناہوں سے دور رہے, اور اس کی جو نعمتیں اس نے ہم کو دی ہے, ظاہری ہو یا باطنی ہو, ہم وقت ہم اس کا شکر بجانے. اگلی سورت سورت المومنون, موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا. بنی اسرائیل تو لے آئے تھے ایمان, موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے تھے. فرعونیوں کی طرف سے صرف 3 لوگ ایمان لے کر آئے اور کوئی ایمان نہیں لایا. سب سے پہلے فرعون کی بیوی ایمان لے کر آئی, آسیہ, جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ جنت میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنا کر. یہ ایمان لائی. ایک اور شخص تھا, وہ ایمان لے کر آیا. یہ وہ شخص تھا جو بھاگتا ہوا آیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا آپ کے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں, آپ نکلے مصر سے. فرمایا وہ ایک قبطی اور اسرائیلی کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی, بچاؤ میں آپ کا ہاتھ لگ گیا, اس قبطی کو ایک گھوسا, وہ مر گیا. تو یہ بھی فرعونی تھا, ایمان لے آیا تھا یہ بھی, لیکن اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا. لیکن اس نے جب یہ خبر سنی, جاء رجل من اقصى المدينة يسعى, تو دوڑتا ہوا آیا یہ موسیٰ علیہ السلام کو, کہنے لگا قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک. وہاں سارے سردار فرعون بیٹھ کے یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ موسیٰ کو قتل کر دو, کہا علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ایمان لے کر آئے. ایک اور شخص تھا تیسرا, اس کا ذکر بھی اس صورت میں فرمایا. اس کا ایمان اس نے بھی پوشیدہ رکھا تھا,
لیکن جب اس نے حالات دیکھے اور فرعون کا ظلم دیکھا اور پانی جب سر سے اتر گیا تو پھر ایک دن وہ محفل میں مجلس میں کھڑا ہوا, فرعون کے دربار میں کھڑا ہوا, سارا دربار بھرا ہوا تھا اس کا. اس وقت دربار میں یہی باتیں ہو رہی تھی کہ موسیٰ کو قتل کر دو کہا علیہ الصلوۃ والسلام. پھر یہ آدمی کھڑا ہوا تو اس کے کھڑے ہونے کو اور فرعونیوں سے اور تمام درباریوں سے بات کرنے کو اللہ نے بیان کیا. وقال رجل مومن, کہا ایک مومن مرد نے فرمایا. کون تھا وہ؟ من آل فرعون, فرعون کے خاندان میں سے تھا. یہ تم ایمان ہے, اس نے اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا تھا لیکن اب اس نے ظاہر کر دیا. اور جب کھڑا ہوا وہ تو کہنے لگا تمام درباریوں سے اتقتلون رجلا, تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو, یعنی موسیٰ علیہ السلام کو, کہ اس کا جرم کیا ہے؟ وہ یہ بات کہتا ہے نا ان یقول ربی اللہ, وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے جل جلالہ, وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق مانتا ہے, وہ اس فرعون کو نہیں مانتا, اس لیے اس کو قتل کر رہے ہو. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ قد جاءکم بالبینات من ربکم, تمہارے پاس نشانیاں لے کر آیا ہوا, معجزات دکھائے اس نے, قدرت کی نشانیاں دکھائی, اس کا عصا اژدہا بنا, کیا کچھ معجزات نہیں دکھائے اس نے, پھر بھی تم اس کے خلاف چلتے. ایک مرتبہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ منبر پہ تشریف فرما ہوئے, سامنے جو سامعین تھے ان سے سوال کیا من اشجع الناس, لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں سے پوچھا من اشجع الناس, لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر طاقتور کون ہے؟ لوگ خاموش رہے, کیا لگے ہمیں نہیں معلوم. پھر خود فرمانے لگے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ, فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور, لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر, فرمایا ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ. کون ہے؟ ابو بکر. پھر بتائے کیوں؟ کہنے لگے وہ اس طرح کہ جس وقت حضور پاک علیہ السلام نے اہل مکہ کو دعوت دینا شروع کی, قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تفلحون, تو سب سے پہلا آدمی جو ایمان لے کر آیا تھا وہ یہ آپ کا یہ یار غار ابو بکر تھا. فرمایا سب سے پہلے یہ ایمان لایا. حضور پاک علیہ السلام خانہ کعبہ میں عبادت کر رہے تھے, ایک دم یہ ابو جہل اور دوسرے بدبخت آئے اور حضور علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا. واحد پورے مکے میں یہ ایک فرد واحد تھا ابو بکر. جب اس کو پتہ چلا کہ دوڑتا ہوا آیا اور سب کو گھسیٹ گھسیٹ کے پیچھے پھینکنے لگا, اور حضور پاک علیہ السلام سے ہٹایا ان سارے ظالموں کو, اور اس وقت کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, اس شخص کو قتل کرتے ہو فرمایا جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے جل جلالہ, یہ اس کا گناہ, اس وجہ سے مارتے ہو اس کو فرمایا. اور کوئی نہیں تھا سامنے آنے والا فرمایا. پھر کچھ دن گزرے, یہ حضرت علی بتا رہے رضی اللہ عنہ منبر پہ یہ واقعہ, بچوں میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے حضرت علی ہے رضی اللہ, بچوں میں, لیکن بڑوں میں ابو بکر پہلے ایمان لانے والے, عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ امہات المومنین. پھر کچھ دن گزرے, ابو بکر گھر میں تھے, کسی نے آ کے خبر دی, فرمایا ابو بکر. پھر دوبارہ ابو جہل اور دوسرے سرداروں نے حضور علیہ السلام کو پھر مارنا پیٹنا شروع کر دیا ہے. فرمایا آپ گھر میں تھے, ننگے پیر نکلے تنے تنا, اور جیسے ہی پہنچے تو اپنے بھی مارنا شروع کیا, ہٹانا شروع کیا. تو ایک سردار نے کہا یہ کون ہے جو بیچ میں آیا ہے؟ دوسرے نے کہا ابن ابی قحافہ, یہ قحافہ کا بیٹا ہے. ابو بکر کے والد کا نام قحافہ تھا رضی اللہ عنہ, بعد میں ایمان لے آئے تھے.
انہوں نے کہا یہ قحافہ کا بیٹا ہے. کہنے لگے اس کو مارو. تو اتنا مارا ابو بکر کو, اتنا مارا کہ سر کے سارے بال اکھیڑ لیے انہوں نے, اور اس قدر مارا کہ بے ہوش کر دیا, لہو لہان کر دیا. پھر دوسروں نے کہا اس کو یہ مر جائے گا, یہ مر گیا, اس کا خاندان چھوڑے گا نہیں ہمیں. پھر چلے گئے. آپ کے گھر والوں کو, خاندان والوں کو پتہ چلا, وہ آئے. جب تک یہ نکل گئے تھے اسی حالت میں لہو لہان بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کہ آپ کو گھر. پھر مرہم دوا پٹری کی. جب آپ ہوش میں آئے تو سارے خاندان والے بیٹھے ہوئے تھے. ایمان تو نہیں لائے تھے وہ, لیکن تھا تو آپ ہی کا قبیلہ. آپ جب ہوش میں آئے, اپنا بدن دیکھا اپنا, تو سب سے پہلا سوال یہ کیا اپنے خاندان والوں سے, گھر والوں سے, فرمایا یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں, ان کا حال بتاؤ. ابو بکر کا خیال یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ حضور علیہ السلام کو بالکل ہی نہ مار دیا. اب خاندان والے کہنے لگے کہ تم ابھی بھی انہی کا پوچھ رہے ہو. کہنے لگے ہم انہی کا پوچھیں. وہ ناراض ہو کے چلے گئے. گھر والوں نے بتایا صحیح سلامت ہے. کہنے لگے مجھے تسلی نہیں ہوگی جب تک میں اپنے آنکھوں سے حضور علیہ السلام کو دیکھ نہ لوں. تو اسی حالت میں, زخمی حالت میں, گھر والے آپ کو لے کے گئے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس وقت حضور پاک علیہ السلام پر نظر پڑی ابو بکر کی, حضور علیہ السلام نے جب دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے. تو فرمایا ہاں آپ مطمئن ہو. تو حضرت علی نے فرمایا کہ سب سے بہادر ہم میں فرمایا ابو بکر ہے, جو تنہا پورے مشرکین کے مقابلے میں اکیلا کھڑا ہوتا تھا. تو پھر بعد میں دوسرے صحابہ ایمان لاتے گئے, عمر ایمان لائے, پھر حمزہ ایمان لائے, پھر تو تقویت ملتی چلی گئی, لیکن شروع میں اکیلے تھے ابو بکر. گھر میں نہیں بیٹھے رہے. ہاں جہاں کانوں سے بات ٹکرائی کہ حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے تو جوتے بھی نہیں دیکھے کہ جوتے کہاں ہیں, ننگے پیر بھاگے. اور کیا کہا ان بدبختوں سے, اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, ایسے شخص کو قتل کرتے ہو, فرمایا اس کو مارتے ہو, اس کو تکلیف دیتے ہو جو یہ کہتا ہے ان یقول ربی اللہ, ہمارا رب اللہ ہے. اس پر ایمان لیا ہو. کیا مانگا ہے اس نے تم سے؟ زمین مانگی ہے, مکان مانگا ہے, رشتہ مانگا ہے, کیا مانگا ہے اس نے؟ تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا. وہ تو یہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کی بندگی کرو بس. اس مرد مومن نے بھی کھڑے دربار میں فرعون اور تمام درباریوں کے سامنے کہا کیوں موسیٰ کے قتل کے منصوبے بناتے ہو؟ اس یہی تو کہتا ہے وہ ان یقول ربی اللہ, کہ میرا رب اللہ ہے جل جلالہ. اس کے بعد اگلا مضمون حامیم سجدہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات کو بیان فرمایا. وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور بندیاں جو عبادات اور اطاعت میں اور اللہ کی رضا اور خوشندی میں لگے رہتے ہیں, فرمایا کہ جب ان کے موت کا وقت آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برسات رحمتیں شروع ہو جاتی ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ, وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے جل جلالہ, ثم استقاموا, پھر اس نظریے پر, اس عقیدے پر قائم رہے, اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے رہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے قل آمنت باللہ ثم استقم, جب تو نے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ کی ذات پر ایمان لایا تو اب اس عقیدے پہ قائم رہے, بھلے تجھے کاٹ دیا جائے, مار دیا جائے, اب اس سے پیچھے مت ہٹیو. جب تم نے اپنے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے تو اب اس کے اتارے ہوئے دین پہ چلو, دائیں بائیں نہیں ہونا.
اور اسی پہ چلتے رہے صراط مستقیم پر. پھر جب موت کا وقت آئے گا تو آگے ارشاد فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ہمارے فرشتے آتے ہیں. یہاں جمع لے کر آئے، ایک فرشتہ نہیں، پوری ایک جماعت آتی ہے. جنت کی خوشبوئیں ساتھ ہوتی ہیں، جنت کا کفن ساتھ ہوتا ہے، اور آ کے اس اللہ کے بندے اور بندی سے بات کرتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے جب یہ نمازی ہوتا ہے تو فرشتے آپس میں کہتے ہیں دیکھو اس سے خوشبو آ رہی ہے، اس کی پیشانی کو سونگتے ہیں، دیکھو اس نے سجدے کیے، دیکھو یہاں سے خوشبو آ رہی ہے. یہ فرشتوں کو آتی ہے حدیث شریف میں. ہتھیلیوں کو دیکھتے ہیں، کہتے دیکھو اس ہتھیلی سے خوشبو آ رہی ہے، یہ نماز میں استعمال ہوئے. گھٹنوں سے آتی ہے. پھر کیا کہتے ہیں اس کو؟ اللہ تخافو، خوف نہیں کرنا. لیکن بھائی قبر تو پہلی منزل ہے آخرت کی. جو اندھیرا ہے، مٹی کا ڈھیر ہے، کبھی کسی نے وہاں رات گزاری نہیں، ہر آدمی کو خوف آتا ہے. اس کو تسلی دیتے اللہ تخافو، خوف نہیں کرنا، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ولا تحزنوا، غمگین نہ ہونا. ابشروا بالجنہ، پھر اس کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں. تو جنتی ہے، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہے، تو جنت میں جائے گا، تو جہنم میں نہیں جائے گا. بتائیے اس میں بڑی خوشخبری اور کیا ہو؟ ساری زندگی مومن اسی فکر میں لگا رہتا نا جنت مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے. وہ موت کے وقت اس کو ساری خوشخبریاں سنائی جا رہی ہوتی. ابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون، اس سے جو وعدہ کیا گیا تھا نا دنیا کے اندر، اللہ کو راضی کرے گا تو جنت ملے گی. اللہ نے فیصلہ کر دیا تیری جنت کا، فرمایا جنت میں جائے گا. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی جب موت کا وقت آیا، گھر والی ساتھ تھی، بیٹھی ہوئی تھی، ایک دم گھر والی کو کہنے لگے کمرے سے باہر نکلو، کمرے سے باہر نکلو. فرمایا مہمان آ رہے ہیں، اللہ پاک کے مہمان آ رہے ہیں. ارے وہ کہنے لگی کون آ رہا ہے؟ ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا. فرمایا تمہیں نظر نہیں آ رہا لیکن تم جلدی نکلو کمرے سے باہر. وہ کمرے سے باہر نکلی، واپس جب اندر آئی تو روح پرواز کر گئی. فرشتے آئے، روح پرواز ہو لگی. مرنے والا دیکھ لیتا ہے فرشتوں کو، آنکھوں کے پردے ہٹ جاتے ہیں، فرشتوں کو دیکھتا ہے. پھر آخر میں ملک الموت تشریف لاتے ہیں. پہلے جماعت آتی ہے، وہ اس کو تسلی دیتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں، اس کا ڈر اور خوف ختم کر دیتے ہیں، تو خوش ہو جاتا ہے، جی میں کامیاب ہو گیا. یہ ہے اصل کامیابی. اس کی محنت فکر کوشش کرنی ہے. پھر آخر میں ملک الموت آتے ہیں. تو ملک الموت جب آتے ہیں تو فرمایا کہ ملک الموت کی پیشانی پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس مرنے والے سے کہتے ہیں یہ کیا لکھا ہوا، پڑھو اس کو. جب وہ پڑھتا ہے تو پڑھنے کے دوران ہی اس کی روح کو نکال لیتے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک کے نیک بندوں کی روح ایسی نکلتی ہے جیسے مشکیزے کا منہ کھول دو تو پانی سارا آرام سے نکلنا شروع ہو جاتا، ایسے نکلتی ہے. اور یہ فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ، دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست رہے، آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، جنت میں جانے تک تم سے ہٹیں گے نہیں، ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، تم اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا. سبحان اللہ. اللہ پاک ایسی سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے. نحن اولیاؤکم، ہم سب تمہارے دوست ہیں. فرشتے کہتے ہیں فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ رہے لیکن تم ہم کو دیکھ نہیں سکتے تھے، اب اللہ نے پردے ہٹا دیے، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں جو مانگو گے اللہ تم کو دیں گے.
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جنت میں نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، عمرہ نہیں، تراویح نہیں، نوافل نہیں، زکوٰۃ صدقہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. کھانا پینا ہے، کھانا پینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زیارت ہے، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اور پھر امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ان کی محفلیں ہیں. یہی اور کیا ہے. جنت میں یہ ٹینشن نہیں ہے کہ بجلی کا بل کتنا آئے گا، گیس کا بل کتنا آئے گا، پانی آئے گا یا نہیں آئے گا. یہ ساری ٹینشن یہاں کی ہے، وہاں کچھ نہیں. وہاں تو ہر جنتی کے سامنے سے 4 نہریں بہتی ہوں گی، دودھ کی، شراب کی، پانی کی، شہد کی. غلمان، موتی جیسے نوکر بچے وہ خدمت کے لیے ہوں گے. اس کو کوئی اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خالی حکم کرے گا، وہ لے آؤ، یہ لے آؤ، یہ کریں گے. اس لیے فرمایا کہ دنیا میں اللہ کی مانو، جنت میں اللہ تمہاری مانیں گے. اتنی سی بات ہے بس. دنیا میں کس کی مانو؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مان لو. اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے وہ کرو بس. جس چیز سے منع کیا اس سے دور رہو. جنت میں پھر جو آپ کہو گے وہ اللہ مانیں گے، جو آپ کہو گے اللہ یہ چاہیے وہ مل جائے گا. وہ ایک بزرگ کو کسی نے دیکھا قبرستان میں بڑے گمسم بیٹھے ہوئے تھے. کوئی صاحب فاتحہ پڑھنے کے لیے کافی دیر تک دیکھا، یار یہ بزرگ جو ہے آنکھیں بند کر کے بڑے گمسم بیٹھے ہوئے. فاتحہ پڑھنے کے بعد جب جانے لگے تو جا کے ان کو سلام کیا. کہنے لگے حضرت میں کافی دیر سے آیا ہوں، آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ بڑے گمسم کس سوچ میں آپ؟ کہنے لگے بھائی اس قبرستان کے جتنے بھی مردے ہیں نا، یہ سارے کے سارے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں اور اللہ کو راضی کر لیں، لیکن اس وقت اللہ راضی نہیں ہو رہے ان سے. اس وقت اللہ تعالیٰ کیا نہیں ہو رہے؟ راضی نہیں ہو رہے. اب یہ جتنے مردے ہیں یہ جب دنیا میں تھے تو ان سے ہم کہتے تھے ارے میرے بھائی زندہ ہو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ تعالیٰ فوراً راضی ہو جائیں گے. اس وقت انہوں نے توبہ کی نہیں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگے نہیں رہے، غفلت میں زندگی گزاری. اب قبر میں رو رہے ہیں اور سب سے بڑی حسرت یہ کہ اللہ معاف کر دے، لیکن اب اللہ معاف نہیں کرتے کیونکہ اب تو سارے پردے بیچ میں ہٹ گئے. دنیا میں تھے تو معافی نہیں مانگی، اب مر گئے تو معافی مانگ رہے. اب بات بن نہیں رہی. فرمایا ہم اسی فکر میں ہے کہ بات بن جائے، بات بن جائے. تو ہم کو اللہ نے زندگی دی ہے نا تو اللہ معاف کر لیں گے. مر گئے قبر میں چلے جائے، پھر لاکھ کوشش کرے کاش یہ نماز پڑھ لیتا، کاش حج کر لیتا، کاش عمرہ کر لیتا، کاش وہ کر لیتا، کاش رو لیتا، کاش اللہ سے اب کوئی فائدہ نہیں. اب کاش کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ کاش تو دنیا میں کر لیتا، اب قبر میں کوئی فائدہ نہیں. قبر میں تو کوئی قرآن پڑھے تو بھی اجر نہیں ملتا، قبر میں تو نماز پڑھے تو بھی اجر نہیں ملتا. پڑھنے کا اجر تو دنیا میں ملے گا کیونکہ یؤمنون بالغیب ہے نا، غیب پر ایمان ہے. قبر میں تو ساری چیزیں کھل گئی، اب کوئی فائدہ نہیں. جو کرنا ہے اس دنیا میں کرنا ہے. نزلا من غفور الرحیم، مہمان نوازی ہے جنتیوں کی اس غفور اور اس بخشنے والے اور اس مہربان رب کی طرف سے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادت اور تمام ایمان والوں کو نصیب فرمائے. اللہ پاک نے موقع دیا ہے دنیا میں ہم سب کو، وقت ہے، اور کتنا پیارا مہینہ اور کیسی طاق رات اللہ نے دی ہے. یہ بڑی مبارک راتیں ہیں، اس میں اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اس میں اپنے اللہ کو راضی کر لیں. اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ راتیں اللہ نے دی ہیں، اس کو عبادات میں گزار لیں، تلاوت میں گزار لیں، گریہ وداری کرنے میں گزار لیں. اللہ کو رونا بہت پسند ہے، رونا چاہیے، ویسے بھی رونا چاہیے، اور ان راتوں میں تو کچھ زیادہ ہی رونا چاہیے. اور میں ہے کہ نہیں ہے، معتکفین کو اگر ایک دوسرے سے شرم آتی ہو رونے میں، ان کو چاہیے اپنے اوپر ایسا رومال یا چادر ڈال لیں اور پھر اللہ کے سامنے روئے. اللہ کو رونا بہت پسند. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا مجيب المضطرين اے اللہ آپ جیسا کریم، اے اللہ آپ جیسا رحیم، آپ جیسا محبت کرنے والا، آپ جیسا شفقت کرنے والا ہے اللہ، اور آپ جیسے روزی دینے والا، کھلانے والا، پلانے والا اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے اللہ۔ آپ کی سوا کوئی رب نہیں ہے اللہ، آپ ہی ہیں اللہ۔ اے اللہ جب سے ہم دنیا میں آئے ہیں آپ کے حکم سے، آپ کی رحمت کو ہی دیکھا ہے، آپ کے فضل کو ہی دیکھا ہے، آپ کی عنایتیں دیکھی ہے اللہ۔ یہی رحمت، یہی کرم، یہی فضل ہے اللہ، آگے زندگی میں بھی فرمائیے اللہ، موت کے وقت بھی فرمائیے، قبر کے اندھیرے میں بھی فرمائیے، قیامت کی ہولناکی کے مناظر میں بھی فرمائیے اللہ۔ یا اللہ ہمیں غضب کی نگاہ سے نہ دیکھیے گا اللہ، یا اللہ ہم آپ کے غصے کو برداشت نہیں کر سکتے اللہ، یا اللہ ہم آپ کی ناراضگی کو نہیں برداشت کر سکتے اللہ، یا اللہ ہمیں غضب کی نگاہ سے نہ دیکھیے گا اللہ، یا اللہ ہم سے ناراض نہ ہوئیے گا اللہ۔ آپ ناراض ہو گئے ہم سب ٹوٹ جائیں گے اللہ، آپ ناراض ہو گئے اللہ ہم سب ٹوٹ جائیں گے، یا اللہ آپ ناراض ہو گئے ہماری دنیا آخرت برباد ہو جائے گی، یا اللہ آپ ناراض ہو گئے اللہ ہماری دنیا ختم ہو جائے گی، آپ ناراض ہو گئے اللہ ہماری آخرت ختم ہو جائے گی۔ یا اللہ بس آپ کرم کا معاملہ رکھیے ہمارے ساتھ، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے جو ہم آپ کو دکھا سکے اللہ، بس اتنا ہے کہ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے محبوب سے محبت کرتے ہیں اللہ، اور ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے اللہ۔ اے اللہ ہمارے پاس اور کوئی عمل نہیں ہے اللہ، مالی لحاظ سے بھی ہم کمزور ہیں اللہ، عبادت کے لحاظ سے، مالی عبادتیں ہوں اللہ، قولی عبادتیں ہوں یا بدنی عبادتیں ہوں اللہ، یا اللہ ہم کمزور ہیں اللہ، ہمارے ان عبادتوں میں کوئی اخلاص نہیں ہے اللہ، ہمارے ان عملوں میں کوئی وزن نہیں ہے اللہ، بس آپ اس کو قبول فرما لیجیے اے اللہ، آپ اس کو قبول فرما لیجیے اے اللہ، اپنے ہم کو مبارک مہینہ نصیب فرمائے اور پھر تاخراتیں بھی نصیب فرمائے، یہ آپ ہی کا کرم ہے، آپ ہی کا فضل ہے اللہ۔ یا اللہ ان راتوں کی برکتیں نصیب فرما دے اے اللہ، یا اللہ شب قدر نصیب فرما دے، یا اللہ شب قدر نصیب فرما دے، یا اللہ شب قدر کی رحمتیں برکتیں نصیب فرما دے، یا اللہ شب قدر میں جو آپ خاص نظر عنایت زمین والوں پہ فرماتے ہیں اللہ، اس میں ہمیں بھی شامل فرما دے اللہ، ہمیں بھی شامل فرما دے یا ارحم الراحمین۔ اس مبارک رات میں جو آپ ٹھنڈی ہواؤں کو چلاتے ہیں، فرشتوں کو اتارتے ہیں اللہ، اور اے اللہ برسات بھی برساتے ہیں اللہ، یا اللہ یہ ساری سعادتیں رحمتیں ہمیں نصیب فرما دے یا اللہ، ہمیں نصیب فرما دے اے اللہ، ہم سب کی مغفرت فرما دے یا اللہ، ہم سب کی مغفرت فرما دے یا اللہ، ہم سراپا سیاہ کار خطا کار ناشکر بندے ہیں آپ کے اللہ، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اے اللہ، ہم نے دن کے اجالے میں بھی گناہ کیے، رات کے اندھیروں میں بھی کیے اللہ، اور ہم کر کے بھول گئے اللہ، بھول سے پاک آپ کو سب یاد ہے یا اللہ، ہمارا اعمال نامہ کالا ہے گناہوں سے اللہ، ہمارے گناہوں کو نیکیوں پر بدل دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں پر بدل دے اللہ، ہمارے گناہوں کو نیکیوں پر بدل دے، معاف بھی فرما دے اور نیکیوں پر بھی بدل دیجیے۔ آپ کریم ہیں، آپ رحیم ہیں اللہ، یا اللہ آپ ہی کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے میرے مولا، یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہم نے آپ کی قدر نہ کی اللہ، ہم کو معاف فرما دے یا اللہ، ہم نے آپ کی قدر نہیں کی اللہ، ہم کو معاف فرما دے یا اللہ، آپ کی معرفت ہم نے حاصل نہیں کی اللہ، ہم کو معاف فرما دے یا اللہ، آپ کی معرفت ہم نے حاصل نہیں، آپ جیسے کریم رب، آپ جیسے رحیم رب، ماں سے زیادہ محبت کرنے والا یا ارحم الراحمین، ہماری اس بے قدری کو معاف فرما دے، ہماری اس ناقدری کو معاف فرما دے اے اللہ، اپنی قدر نصیب فرما دے اے اللہ، اپنی قدر نصیب فرما دے اے اللہ، اپنی پہچان نصیب فرما دے اے اللہ، اپنی پہچان نصیب فرما دے اے اللہ، اپنی معرفت نصیب فرما دے اے اللہ، اپنی محبت نصیب فرما دے اے اللہ، اپنی محبت نصیب فرما دے اے اللہ، حلاوت ایمانی نصیب فرما دے اے اللہ، حلاوت ایمانی نصیب فرما دے یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے اللہ، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے خالق ہیں، آپ ہی ہمارے رازق ہیں، آپ ہی ہمارے حاجت روا ہیں، آپ ہی ہمارے مشکل کشا ہیں، آپ ہی ہمارے حاجت روا ہیں
آپ ہی ہماری دعاؤں کو سننے والے ہیں، آپ ہی ہمارے شریعت سے زیادہ قریب ہیں، آپ ہمیں دیکھتے ہیں اللہ۔ اے اللہ ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو اے اللہ جوڑ دیجیے، اے اللہ جو دل غمزدہ ہے اللہ ان میں خوشیاں بھر دیجیے، جو دل نا امید ہو چکے ہیں اللہ ان میں امید کی کرن پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم آپ کی رحمت اور آپ کے فضل، آپ کی بخشش اور آپ کی رضا سے نا امید نہیں ہے اللہ، ہماری امیدوں کو اور بھی قوی فرما دیجیے، ہماری امیدوں کو اپنی ذات سے اور بھی قوی فرما دیجیے، ہمارے ایمان میں اے اللہ دن بدن ترقی نصیب فرمائیے، اے اللہ ہمارا ایمان قوی بنا دیجیے، ہمارا ایمان بڑھاتے چلے جائیے، اے اللہ اپنی ذات پر اعتماد بھروسہ یقین نصیب فرما دے، اے اللہ اپنی ذات عالیہ پر ایمان بھروسہ اور ہمت توکل اے اللہ ہمیں قوی فرما دیجیے اور کامل نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، روئے زمین پر جتنے بھی اے اللہ ایمان والے آباد ہیں اللہ، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ جو کوئی ظلم کا شکار ہے اے اللہ خواہان ہے اللہ ان مظلومین مسلمانوں کی مدد فرما دے، ظالموں کو ہدایت نصیب فرما، نہیں ہے مقدر میں تو نیست و نابود فرما، اے اللہ پوری انسانیت کو ہدایت نصیب فرما دے، بے دینوں کو ہدایت نصیب فرما دے، غیر مسلموں کو ہدایت نصیب فرما دے، اے اللہ ہدایت کی روشنی ان کو عطا فرما دے، ہمیشہ اور دائمی جہنم سے ان کی حفاظت فرما دے، اے اللہ اپنے نبی کا کلمہ ان کو نصیب فرما دے، اے اللہ دلوں میں ہمارے اتار دیجئے یا ارحم الراحمین۔ بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما، بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما، جو گھروں میں ہو اسپتالوں میں ہو اللہ سب کو صحت یابی نصیب فرما، اے اللہ لمبی بیماری سے، محتاجی کی بیماری سے، اپنے اور دوسروں پر بوجھ بننے والی بیماریوں سے، اے اللہ سرجری والی بیماریوں سے، ہر اس بیماری سے جس میں اسپتال میں داخل ہونا پڑے اللہ ہماری حفاظت فرما دے، یا اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اسپتال کے حوالے نہ فرما، اللہ ہمیں اسپتال کے حوالے نہ فرما، جب تک ہم سب کی زندگی باقی ہے اے اللہ ہمیں اسپتالوں سے، عدالتوں سے، تھانوں سے بچا لے، یا اللہ عدالتوں سے، تھانوں سے بچا لے، یا اللہ یہ قید خانے ہیں ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں ان کے حوالے نہ فرمائیے، جتنے بھی بے گناہ قید ہیں اللہ ان کے رہائی کا بندوبست غیب سے فرما دے، یا اللہ جتنے بے گناہ مرد عورتیں جوان بوڑھے قید ہیں اللہ ان کی رہائی کا بندوبست غیب سے فرما دے، یا اللہ ڈاکٹر عافیہ کا یا اللہ رہائی کا بندوبست فرما دے، یا اللہ رہائی کا بندوبست فرما دے، اے اللہ رہائی کا بندوبست فرما دے، اسباب بنا دیجئے اے اللہ، آسمانوں کے مالک آپ ہیں، زمینوں کے مالک آپ ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ آپ ہیں، شہنشاہوں کے شہنشاہ آپ ہیں، تمام بادشاہوں کے دل آپ کے اے اللہ دست قدرت میں ہیں، اے اللہ ان کے دلوں کو پھیر دے اور اس ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کا اسباب بنا دیجئے، اے اللہ جو بھی بیمار ہیں اللہ گھروں میں ہو اسپتالوں میں ہو صحت یابی نصیب فرما دے، شہباز صاحب کو شفا کلی نصیب فرما دے، مکمل صحت یابی نصیب فرما دے، جو بھی گھروں میں ہو اسپتالوں میں ہو اللہ اور ہماری سوسائٹی میں جو بیمار ہیں مرد ہوں یا عورتیں ہوں اللہ صحت یابی نصیب فرما، اس مجمع میں جو بیمار ہوں مستورات میں جو بیمار ہوں اللہ صحت یابی نصیب فرما دے، اے اللہ آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنے ایمان والے جا چکے ہیں انسانوں میں ہوں جنات میں ہوں مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، اللہ سب کے درجات بلند فرما، ہمارے والدین عزیز و اقارب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین عزیز و اقارب کی مغفرت فرما، اے اللہ ان قبرستان والوں کو نظر کرم سے دیکھ لیجئے، اللہ محبت کی نگاہ سے دیکھ لیجئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے، جو قبر کے عذاب میں مبتلا ہو اللہ اس کے گناہوں کی معافی ہم آپ سے چاہتے ہیں اللہ اس کو معاف فرما دے، یا اللہ اس کو معاف فرما دے، اے اللہ ایک دن ہم سب کی زندگی میں آنے والا ہے، آپ سے ملاقات ہونی ہے، اے اللہ ان قبروں میں ہم سب کو آنا ہے اور ان من و مٹی کے نیچے لیٹنا ہے، ہماری قبریں ہمارے لیے جنت کا باغیچہ بنا دیجیے، اے اللہ ہماری قبریں جنت کا باغیچہ بنا دیجیے، ہماری قبروں سے اے اللہ وحشت تنہائی تاریکی سانپ بچھو اور عذاب قبر کے عذابات سے ہمیں محفوظ فرما دے، یا اللہ قبر کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما دے،
سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگی ہے. اللہ ہم بھی پناہ مانگتے ہیں, اللہ ہمیں محفوظ فرما دے, یا اللہ ہمیں محفوظ فرما دے. جنت کی کھڑکی ہمارے لیے کھلوا دیجیے. اے اللہ یا ذا الجلال والاکرام ہمارے روزے اور نوافل کو قبول فرما دے. اے اللہ ہمارے خیر خیرات کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہمارے ہر عمل کو ظاہری ہو یا باطن ہو, اے اللہ ریاکاری سے, نام و نمود سے, شہرت سے, لوگوں کی تعریفوں سے محفوظ فرما دے. یا اللہ محفوظ فرما دے, یا اللہ محفوظ فرما دے. یا اللہ ہم کو نہیں چاہیے نام و نمود ہے اللہ, ہم کو نہیں چاہیے شہرت ہے اللہ, ہمیں نہیں چاہیے لوگوں کی تعریفیں, بس آپ کو پسند آ جائے یہی ہمارا مقصد ہے اللہ. اے اللہ اب ہماری عبادات کو اپنے دربار عالیہ میں قبول فرما لے. ہمارے ہر عمل میں اخلاص نصیب فرما, ہمارے ہر عمل میں اخلاص نصیب فرما. یا اللہ قولی ہو یا فعلی ہو یا مالی عبادت ہو, اللہ اخلاص کے ساتھ قبول فرما دے. اے اللہ اخلاص کے ساتھ قبول فرما دے. اے اللہ یہ بیٹھا ہوا مجمع ہے, ان کی جو حاجتیں ہیں اللہ قبول فرما لے. اے اللہ آپ کے سامنے بیان کرنا اور تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, دلوں کے حاجات کو اور دلوں کی ارادوں کو اے اللہ آپ جانتے ہیں. اے اللہ ہمارے ارادوں کو, ہمارے دلوں کی جو امیدیں ہیں اے اللہ اس کو پورا فرما دیجیے. دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرما, دونوں جہانوں کے غموں سے بچا دیجیے. ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا دیجیے, اولاد کی خوشیاں نصیب فرما, اولاد کے غموں سے بچا لے. یا اللہ ہماری اولادوں کو جوانی میں موت نہ دیجیے اللہ, اولاد کے صدموں سے بچا لے, اولاد کے صدموں سے بچا لے. اے اللہ بچیوں کے مقدر اچھے فرما, بچوں کے نصیب اچھے فرما. ہر ماں باپ کی زندگی میں ان کی اولاد کو اے اللہ ان کا مقام اور ان کا رشتہ دکھا دیجیے اللہ. یا ارحم الراحمین ہماری اولاد کو ہمارے لیے عذاب اور فتنہ نہ بنائیے گا اللہ. یا اللہ رحمت بنا دیجیے, زحمت نہ بنائیے گا. اے اللہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے صدقہ جاریہ بنا دیجیے. اے اللہ دعاؤں کو قبول فرما لے. جو باتیں دلوں میں ہیں زبان پر آنا رہ گئی اے اللہ آپ اس کو پورا فرما دیجیے. اے اللہ آپ اس کو پورا فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا, بن مانگے عطا فرما دے. اے اللہ اپنے علم میں سے ہمیں علم نصیب فرما, اپنے حلم میں سے ہمیں حلم نصیب فرما دے. اے اللہ اپنے رحمتوں میں سے ہمیں رحمت نصیب فرما, اپنی برکتوں میں سے ہمیں برکتیں نصیب فرما, اپنے خزانوں میں سے اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. ہم آپ کے فقیر ہیں اے اللہ, ہم آپ کے محتاج ہیں, ہم آپ کے مسکین ہیں. اے اللہ آپ دینے والے ہیں, ہم لینے والے ہیں. اے اللہ آپ کھلانے والے ہیں, ہم کھانے والے ہیں. آپ پلانے والے ہیں, ہم پینے والے ہیں. اے اللہ ہمیں اپنے ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا. اے اللہ ہمیں اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا. اے اللہ یا ارحم الراحمین, یا ذا القوة المتین, یا ذا الجود والکرم, یا حنان یا منان. اے اللہ ایسی کیا چیز نہیں ہے آپ کے خزانوں میں. اے اللہ ہمیں مخلوق کے حوالے نہ فرمائیے گا. اے اللہ آپ زمین و آسمان کے خزانوں کے مالک ہیں اور اپنے خزانوں سے بے نیاز ہیں. اپنے خزانوں کی ہم سب پر موسلادھار بارش فرما دیجیے, اسباب معاش بنا دیجیے. اے اللہ اسباب معاش عافیت اور برکت والے بنا دے, اسباب معاش عافیت اور برکت والے بنا دے. یا اللہ رزق حلال وافر مقدار میں نصیب فرما, رزق حلال وافر مقدار میں نصیب فرما. حرام مال سے, حرام نوالے سے, حرام کپڑوں سے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ فرما. رزق حلال وافر مقدار میں نصیب فرما. رزق بے فکر فرما, مخلوق سے بے نیاز فرما دے. رزق بے فکر فرما, مخلوق سے بے نیاز فرما دے. اے اللہ رزق بے فکر فرما, مخلوق سے مستغنی فرما دے. اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا, بن مانگے عطا فرما دے. یہ ٹوٹی پھوٹی دعا ہے اللہ آپ اپنی شان سے عطا فرما دے. ہم سب اپنے گمان سے مانگتے ہیں, آپ اپنی شان سے عطا فرما دے. وہ تمام بھلائیاں نصیب فرما تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے, اور ان تمام فتنوں سے بچا لیجئے جن سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. دعاؤں کو قبول فرما دیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى له, صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین, وارحمنا معهم برحمتک یا ارحم الراحمین.